علامہ حموی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فدق میں کافی اختلاف ہوا، اور اس مسئلے میں مختلف روایات ہیں۔ بہرحال میرے نزدیک جو چیز صحت کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس کو بلازری نے کتاب الفتوح میں ذکر کیا ہے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے تو آپ نے محیصہ بن مسعود کو فدق بھیجا۔ اس وقت فدق کا رئیس یوشع بن نون یہودی تھا۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ فدق والے خیبر کی خبریں سن کر پہلے ہی مرعوب ہو چکے تھے۔ انہوں نے فدق کی آدھی زمین دینے پر صلح کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور وہ زمین خاص آپ کے تصرف میں رہی، کیونکہ اس کو جنگ سے حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ آپ اس زمین کی آمدنی سے مسافروں پر خرچ کرتے تھے۔ فدق والے اس جگہ رہتے رہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا، اور باقی نصف کی قیمت یہودیوں کو وہ ادا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدق ہبہ کر دیا تھا، اور اس پر حضرت علی ابن ابی طالب اور ام ایمن کی گواہی پیش کی۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اے بنت رسول اللہ، دو مردوں یا ایک مرد و عورتوں کی سوا گواہی مقبول نہیں ہوتی، تو وہ واپس چلی گئی۔ اور ام ہانی سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، تمہارا کون وارث ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے کہا، میری بیوی اور میری اولاد۔ حضرت فاطمہ نے کہا، کیا وجہ ہے کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو اور ہم نہ ہوں؟ حضرت ابوبکر نے کہا، اے بنت رسول اللہ، میں نے سونے چاندی یا فلاں فلاں چیز کا وارث نہیں ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، خیبر میں جو ہمارا حصہ ہے اور فدق میں جو ہمارے صدقات ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اے بنت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مجھے عطا کی ہیں، اور میرے بعد یہ مسلمانوں پر صدقہ ہے۔ اور عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے سے اپنی میراث کا سوال کیا۔ حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو چھوڑا وہ صدقہ ہے، اور یہ مال آل محمد کی ضروریات اور ان کے مہمانوں کے لیے ہے، اور جب میں فوت ہو جاؤں گا تو اس کا متولی وہ شخص ہوگا جو میرے بعد مسلمانوں کا والی ہوگا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ازواج مطہرات میراث کے سوال سے باز رہیں۔ جب حضرت عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ فدق خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس کی آمدنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات پر خرچ کرتے تھے، اور جو مال بچ جاتا اس کو مسافروں پر خرچ کرتے تھے۔ اور یہ بیان کیا کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو فدق ہبہ کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور فرمایا، نہ تمہارے لیے فدق کو ہبہ کرنے کا سوال کرنا جائز ہے اور نہ میرے لیے اس کو دینا جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی سے مسافروں پر خرچ کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی فدق کی آمدنی کو اسی طرح خرچ کرتے رہے۔ جب حضرت معاویہ حاکم ہوئے تو انہوں نے فدق مروان بن الحکم کو دے دیا، اور جب مروان حاکم ہوا تو اس نے عبدالعزیز کو فدق ہبہ کر دیا، اور عبد الملک نے اپنے بیٹوں کو دے دیا۔ پھر یہ مجھے سلیمان اور ولید کو مل گیا، اور جب ولید حاکم ہوا تو میں نے اس سے اس کا حصہ مانگ لیا، اس نے بھی مجھ کو اپنا حصہ دے دیا، سو میں نے فدق کے تمام حصوں کو جمع کر لیا، اور میرے نزدیک فدق سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی مال نہیں ہے۔ میں تم تمام لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے پھر فدق کو اسی طرح لوٹا دیا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے زمانے میں فدق پر عمل ہوتا تھا، یعنی اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر پھر وقف کر دیا۔
سعیدی غفر لہ۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلفاء اس کی آمدنی سے مسافروں پر خرچ کرتے تھے، یعنی اس کو بدستور وقف برقرار رکھا۔ پھر 210 ہجری میں مامون رشید نے حکم دیا کہ فدق حضرت فاطمہ کی اولاد کو دے دیا جائے، اور مدینے کے گورنر قشم بن جعفر کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق دے دیا تھا اور ان پر فدق کو صدقہ کر دیا تھا، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں مشہور اور معروف تھی۔ پھر حضرت فاطمہ اس کا خلیفہ سے مطالبہ کرتی رہیں۔ مامون کی رائے یہ تھی کہ حضرت فاطمہ کے وارثوں میں سے محمد بن یحییٰ بن الحسین بن زائد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اور محمد بن عبداللہ بن الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن طالب کے حوالے فدق کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی آمدنی کو اپنی ضروریات پر خرچ کریں۔ پھر جب جعفر متوکل خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق کو پھر اسی طرح لوٹا دیا جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد خلفاء کے زمانہ میں تھا، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد کی ملکیت سے نکال کر اس کو پھر وقف کر دیا۔ علامہ حموی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مدینے کے حاکم کو یہ لکھا کہ وہ اولاد فاطمہ کو فدق واپس کر دیں، سو عمر بن عبدالعزیز کے ایام خلافت میں فدق اولاد فاطمہ کے تصرف میں رہا۔ پھر جب یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اس نے فدق پر قبضہ کر لیا اور پھر یہ بنو امیہ کے خلفاء میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ابو العباس صفاح خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ حسن بن علی ابی طالب کو دے دیا اور وہ اس کے متولی رہے، اور حضرت علی بن ابی طالب کی اولاد میں اس کی آمدنی تقسیم کرتے رہے، اور جب منصور خلیفہ ہوا تو اس کے خلاف حضرت حسن کی اولاد نے خروج کیا تو پھر منصور نے فدق اولاد علی سے لے لیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ ہادی نے اس پر قبضہ کیا، اور پھر یہ اس کے بعد کے حکمرانوں کے قبضے میں رہا حتیٰ کہ مامون رشید خلیفہ ہوا۔ اس کے پاس اولاد علی بن ابی طالب کا نمائندہ آیا اور اس نے فدق کا مطالبہ کیا تو مامون نے یہ حکم دیا کہ فدق حضرت علی بن ابی طالب کی اولاد کے حوالے کر دیا جائے۔ علامہ حموی نے اخیر میں یہ لکھا ہے کہ جب جعفر متوکل خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق کو پھر اسی طرح لوٹا دیا جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد کے خلفاء کے عہد میں تھا، یعنی اس کو پھر وقف کر دیا۔ تو آپ نے اس اگر حوالہ کو دیکھنا ہو تو معجم البلدان جلد 4 صفحہ نمبر 240 پر یہ پورا موجود ہے، پوری تفصیل موجود ہے، جو مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت سے یہ چھپا ہوا ہے۔